چلے بھی ابلیس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا اللہ والا تھا، کیا یہ درست ہے؟ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا، جن کو علم سے چڑ ہے، انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں. دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، جاہل تھا ابلیس، گمراہ ہوا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے، جاہل ہوتا ہے. اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا، صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے. عالم نہیں تھا وہ، صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی یہ جو کچھ بنایا ہے نا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا. دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ، یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قرآن میں ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے. پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی گئی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے، نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما، تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا. انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے. تو علم ابلیس جاہل ہے. اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا. استغفر اللہ. پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے. کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں. وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں، باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا. اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا، یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا، وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے، وہ اور ہے دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا، اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ علم کہہ دیتے ہیں، اور جو علماء ہیں نا چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے ہی انہیں متھے کسائے سن جی، چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے ہیں. کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا، علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں آپ کو پتہ ہے نا، علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے، کہتا ہے مولوی ہے، معرفت شرفت کوئی نہیں. اور مولوی جڑے نے وہ، اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا. تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہاں تو پیر بھی ہاں. وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی، اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں، خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی. تو چھڑے پیر بھی نہ بنو، چھڑے عالم بھی نہ بنو، دو ہی چیزیں بنو. ٹھیک ہے، لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنی عبادت نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈی جنہوں پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا، عربی میں پے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. وہ